عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اپنے ٹیکسٹ بک کے لیسن العربیہ لغۃ عالمیۃ کو پڑھیں گے۔ ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ چینل کی ویڈیوز پسند آ رہی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ العربیہ لغۃ عالمیۃ۔ العربیہ مطلب عربی، لغۃ مطلب زبان، اور عالمیۃ مطلب عالمی یا بین الاقوامی۔ عربی ایک عالمی زبان ہے۔ اس سبق میں ہمیں عربی زبان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ عربی زبان کی کیا اہمیت ہے اور انٹرنیشنل لیول پر یا بین الاقوامی سطح پر اس کی کیا اہمیت ہے۔ کانت اللغۃ العربیۃ لغۃ عالمیۃ فی العصر العباسی۔ کانت مطلب تھی یا تھا، اللغۃ مطلب زبان، اور العربیہ مطلب عربی، لغۃ مطلب زبان، اور عالمیۃ مطلب بین الاقوامی یا عالمی، فی مطلب میں، اور العصر مطلب ہوتا ہے عصر، دور، عہد یا زمانہ، اور العباسی مطلب عباسی۔ اللغۃ العربیہ، اللغۃ موصوف اور العربیۃ صفت، اور موصوف اور صفت مل کر بن جائیں گے کانت فعل ناقص کا اسم، اور لغتاً موصوف، عالمیتاً صفت، موصوف اور صفت مل کر بن جائیں گے خبر کانت فعل ناقص کی۔ فی ایک حرف جر ہے، اور العصر موصوف اور العباسی صفت، موصوف اور صفت مل کر بن جائیں گے مجرور حرف جر فی کے۔ اب اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عربی زبان ایک بین الاقوامی زبان تھی عہد، دور یا عصر عباسی میں۔ عہد، دور اور عصر یہ تینوں کی تینوں عصر کے معنی ہیں، یعنی عربی زبان عصر عباسی میں ایک بین الاقوامی زبان کی اہمیت رکھتی تھی، اس کو لوگ بین الاقوامی زبان سمجھا کرتے تھے اور اس کی اہمیت ایک بین الاقوامی زبان کی طرح ہی تھی۔ الذی ازدہرت فیہ الحضارۃ الاسلامیہ۔ الذی مطلب جو کہ یا جس میں، ازدہرت مطلب روشن ہوئی، ترقی پائی، فی مطلب میں، اور ہی مطلب اس میں، یعنی اس میں۔ الحضارت مطلب تمدن، تہذیب، اور الاسلامیہ مطلب اسلامی۔ ازدہرت کا فاعل ہے الحضارۃ الاسلامیہ، الحضارت موصوف اور الاسلامیۃ صفت، جس میں کہ اسلامی تمدن نے ترقی پائی، یعنی جس زمانے میں اسلامی تمدن نے، اسلامی تہذیب نے بہت ترقی پائی تھی۔ عصر عباسی کو اسلامی دور کا گولڈن ایرا یا سنہری دور کہا جاتا ہے، جس کے اندر اسلامی تہذیب بہت عروج پر تھی۔ وَكَانَتِ الْعَرْبِيَّةُ لُغَةَ تِلْكَ الْحَضَارَةِ الَّتِي تُرْجِمَتْ إِلَيْهَا الْكُتُبُ مِنَ الْيُونَانِيَّةِ وَالْفَارْسِيَّةِ۔ وہ مطلب اور، کانت مطلب تھی، العربیت مطلب عربی، لغت مطلب زبان، تلکا مطلب اس، اور الحضارت مطلب تمدن، التی مطلب جس میں کے یا جو کہ، ترجمت مطلب ترجمہ کی گئی، الیہا مطلب اس میں کے، اور الکتب کتاب کی جمع ہے، الکتب مطلب کتابیں، من مطلب سے، اور الیونانیہ مطلب یونانی زبان، وا مطلب اور الفارسیہ مطلب فارسی زبان۔ کانت ایک فعل ناقص ہے، العربیت اس کا اسم بنے گا، لغت موصوف، تلکا اسم اشارہ، اور الحضارتی مشار الیہ، یعنی اس اسم کی طرف اس لفظ کے ذریعے، اس اسم اشارہ کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے، تو اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر بن جائیں گے لغت کے مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ کے ساتھ مل کر بن جائے گا کانت فعل ناقص کی خبر، اور التی اسم موصول ہے، ترجمت ایک فعل ماضی لیکن مجہول ہے، الا حرف جر اور ہا اس کا مجرور، اور حرف جر مجرور مل کر بن جائیں گے متعلق فعل ترجمت فعل کا۔ الکتب یہ ایک نائب فاعل ہے۔ نائب فاعل کس کو کہتے ہیں؟ جب اگر جملے میں
مجہول فعل آئے یعنی پیسیو وائس آئے تو اس کا سبجیکٹ عربی میں فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل کہلاتا ہے. تو یہاں پہ یہ ایک مجہول فعل ہے یعنی پیسیو وائس ہے اور اس کا فاعل یہاں پہ الکتب آ رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو فاعل نہیں بول کے نائب فاعل کہیں گے. من ایک حرف جر ہے اور الیونانیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف اور الفارسیہ معطوف علیہ حرف عطف معطوف مل کر بن جائیں گے مجرور من فعل کا. اب اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. اور عربی اس تمدن کی زبان تھی جس میں کہ کتابیں ترجمہ کی گئی یونانی اور فارسی زبان سے. یعنی جو عصر عباسی میں اسلامی تہذیب و تمدن کا عروج ہوا تو عربی زبان اسی تہذیب اور تمدن کی ایک آفیشیل لینگویج کے طور پر استعمال کی جاتی تھی. اس تمدن کی جو زبان تھی وہ عربی زبان ہی تھی اور جس میں کہ بہت سارے یونانی اور فارسی زبان سے کتابوں کا ترجمہ کیا گیا. اس وقت جبکہ اسلامی تہذیب و تمدن عروج پر تھی تو بہت سے خلفاء اور خاص طور سے خلیفہ ہارون رشید کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے بہت کوشش کی کہ دنیا کے تمام علوم اور فنون کو عربی زبان میں ترجمہ کر دیا جائے. لہٰذا بہت سارے علماء اس وقت مقرر کیے گئے تھے حکومت کی جانب سے جن کو باقاعدہ اس کام کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ وہ تمام علوم کو عربی زبان میں ترجمہ کر دیں. تو یہاں پہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وَأَلَّفَ بِهَا الْعُلَمَاءُ فِي الطِّبِّ وَالْهَندْسَةِ وَالرِّيَاضِيَّاتِ وَالْعُلُومِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. مطلب اور الف مطلب کتابیں ترتیب دی، کتابیں لکھی، بی مطلب ذریعے یا سے اور ہاں مطلب وہ، اور العلماء مطلب علماء، فی مطلب میں، اور الطب مطلب علم طب میڈیکل سائنس، مطلب اور الہندسہ مطلب انجینئرنگ، مطلب اور الریاضیات مطلب ریاضی میتھمیٹکس، مطلب اور العلوم مطلب ہوتا ہے علوم اور سائنس دونوں معنی میں آتا ہے یہ. وغیر ذالک مطلب اس کے علاوہ. الفا کا فاعل العلماء ہے. الفا ایک فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. میں اس سے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اگر فاعل جملے کے اندر ہی فعل کے سامنے موجود ہو تو ہم اس کے لیے واحد صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہی دیکھ رہے ہیں ہم کہ الفا ایک واحد کا صیغہ ہے، لیکن علماء چونکہ اس کا جو فاعل جمع ہے لیکن جملے کے اندر ہی موجود ہے تو اس لیے ہم اس کو واحد مذکر فعل ہی استعمال کریں گے. العلماء مطلب علماء، یہ فاعل ہے الفا فعل کا. فی حرف جر ہے، الطبی معطوف علیہ واو حرف عطف، اور الہندسہ پہلا معطوف واو حرف عطف، الریاضیات دوسرا معطوف واو حرف عطف، اور العلوم تیسرا معطوف واو حرف عطف، اور غیر مضاف اور ذالکہ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کر بن جائیں گے ایک اور معطوف، اور اس طرح تمام معطوف اور حرف عطف اور معطوف علیہ مل کر بن جائیں گے فی حرف جر کا مجرور. ترجمہ ہے اس کا، اور علماء نے اس میں کتابیں ترتیب دی علم طب اور انجینئرنگ اور ریاضی سائنس وغیرہ میں. یعنی ان تمام علوم کی جتنی کتابیں انہیں دوسری زبانوں میں مل سکی تو علماء نے عربی زبان میں ان کا ترجمہ کیا عصر عباسی میں، جس کے ذریعے فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو یا عربی زبان بولنے والوں کو دوسری زبانوں میں جتنے علوم اور فنون موجود تھے تو اس کو سمجھنے کا موقع ملا، اور مسلمانوں نے یا عربی زبان بولنے والوں نے نہ صرف یہ کہ ان کتابوں کو اپنی زبانوں میں ترتیب دیا، ان علوم اور فنون کو اپنی زبان میں ترتیب دیا، بلکہ ان علوم کو مزید ترقی دی اور مزید پروان چڑھایا. وحملت اللغة العربية تلك العلوم إلى أوروبا فكانت أساس الحضارة الغربية الحديثة. مطلب اور حملت مطلب ڈھویا یا لے گئی، اللغة العربیہ مطلب عربی زبان، تلک مطلب ان، اور العلوم مطلب علوم، الا مطلب تک، اور اوروبا مطلب یورپ. حملت ایک فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے.
اللغت العربیہ موصوف اور صفت، موصوف اور صفت مل کر بن جائیں گے اس فعل کا فاعل۔ تلکا اسم اشارہ ہے اور العلوم مشار الیہ، مشار الیہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف اسم اشارہ کے ذریعے اشارہ کیا جائے، تو اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر بن جائیں گے مفعول بھی حملت فعل کا۔ الی ایک حرف جر ہے اور عربہ اس کا مجرور۔ ترجمہ ہے اس کا، اور عربی زبان ان علوم کو یورپ تک لے گئی، یعنی جب عربی زبان میں ان تمام علوم کا ترجمہ کر دیا گیا تو اس کے بعد میں یورپ کے جو لوگ تھے تو وہ علم کی تلاش میں عرب ملکوں میں آئے، اور انہوں نے عرب ملکوں سے یا عربی زبان سے ان علوم کو اپنی زبانوں میں ترجمہ کیا، یا ان علوم کو عربی زبان سے اپنی زبانوں تک لے گئے۔ تو اسی لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ فکانت اساس الحضارت الغربیت الحدیثہ، فا مطلب تو، کانت مطلب تھی، اساسہ مطلب بنیاد، اور الحضارت مطلب تمدن یا تہذیب، الغربیہ مطلب مغربی، اور الحدیثہ مطلب جدید۔ کانت ایک فعل ناقص ہے، صیغہ استعمال ہوا ہے واحد مؤنث غائب کا، اور اس کا فاعل ہو جائے گا ہیا، اور اس سے مراد ہوگا عربی زبان، یعنی عربی زبان تھی۔ اساسہ یہ ہو جائے گا مضاف، اور الحضارت موصوف، الغربیت اس کی پہلی صفت، اور الحدیثہ دوسری صفت، اور موصوف اپنی دونوں صفت کے ساتھ مل کر بن جائے گا مضاف الیہ اساسہ کا، اور مضاف الیہ مل کر بن جائیں گی خبر کانت فعل کی۔ ترجمہ ہوگا تو وہ جدید مغربی تہذیب کی بنیاد تھی، یعنی عربی زبان جدید جو مغربی تہذیب ہے تو اس کی بنیاد بھی بنی۔ کیوں؟ اس طور پر کہ جتنے علوم جو تقریباً مٹتے آ رہے تھے، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو عربوں نے ان علوم کو اپنی زبان میں ترجمہ کیا، عربی زبان میں ترجمہ کیا، اور نہ صرف ترجمہ کیا بلکہ اس کو مزید پروان بھی چڑھایا، اور یورپ کے لوگوں نے ان علوم کو پھر خود حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان علوم کو پھر وہ اپنی زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ کیا۔ تو اس طرح عربی زبان مغربی تہذیب جو جدید مغربی تہذیب ہے، جس میں سائنس کی بہت ترقی ہوئی ہے، تو اس میں عربی زبان کا بھی ایک بڑا حصہ ہے، کیونکہ عربی زبان ہی مغربی تہذیب کی بنیاد میں ایک اس نے اہم حصہ ادا کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد اب کیا ہوا تو اس کے بارے میں ہم کو آگے بتایا جا رہا ہے۔ مرت بالعربی بعد ذالک عصور من الضعف، مرت مطلب گزر گیا، گزر گئی ہونا چاہیے تھا ایکچوئل میں ترجمہ اس کا، بھی مطلب سے، اور العرب مطلب عرب قوم یا عرب لوگ، بعد مطلب بعد، ذالک مطلب اس کے، عصور مطلب عصر کی جمع ہے عصور مطلب زمانے، من مطلب سے، اور الضعف مطلب کمزوری۔ مرت ایک فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا فاعل ہے عصور۔ عصور چونکہ غیر عاقل یا نان ہیومن، غیر انسانی ایک چیز ہے، اسی لیے اس کا فعل واحد مؤنث لایا گیا ہے۔ ترجمہ ہے اس کا، اس کے بعد عربوں پر کمزوری کے کئی زمانے گزر گئے، یعنی جب عرب لوگ ترقی پر تھے تو انہوں نے عربی زبان کو بھی پروان چڑھایا، اور نہ صرف عربی زبان کو بلکہ عربی زبان کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم اور فنون کو بھی انہوں نے ترقی دی۔ لیکن اس کے بعد عربوں پر کمزوری کے زمانے آ گئے، جب وہ اپنے آپ میں کمزور پڑ گئے، اور ان کی حکومتیں یا ان کا علم اور فن اتنا مضبوط نہیں رہا، تو اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد عربوں پر کمزوری کے کئی زمانے یا کئی عہد گزرے۔ اس میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ ابتعدوا فیہا عن دینہم وہجروا اللغۃ العربیۃ الفصیحہ۔ ابتعدوا مطلب وہ دور ہو گئے، فی مطلب میں، اور ہاں مطلب اس، ان مطلب سے، اور دین مطلب دین، اور ہم مطلب ان کے، وا مطلب اور، ہجروا مطلب چھوڑ دیا، اللغۃ مطلب زبان، العربیہ مطلب عربی، اور
الفصیح مطلب فصیح۔ ترجمہ ہوگا اس کا، اور وہ دور ہو گئے اس میں ان کے دین سے یا اپنے دین سے اور فصیح عربی زبان کو چھوڑ دیا۔ یعنی جو کمزوری کے زمانے عربوں پر گزرے تو اس میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے دین سے دور ہو گئے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جو غلطی کی یہ کہ وہ اپنے دین سے دور ہو گئے، اور دین سے دور ہونے کی وجہ سے وہ عربی زبان سے بھی دور ہوتے چلے گئے۔ وَهَجَرُوا اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ الْفَصِيحَةَ، اور انہوں نے فصیح عربی زبان کو چھوڑ دیا۔ فصیح عربی زبان کیا ہے؟ مطلب جو اسٹینڈرڈ عربی زبان تھی، جو قرآن اور حدیث اور دوسرے جو علوم و فنون کی جو اسٹینڈرڈ عربی زبان تھی، معیاری عربی زبان تھی، تو اس کو چھوڑ دیا، اور جو عام بول چال کی زبانیں تھیں، عام بول چال کی جو عربی کی بولیاں تھی، تو اس کو انہوں نے اختیار کرنا شروع کیا اور اس میں انہوں نے گفتگو کرنا شروع کر دی اور اسی کو انہوں نے اپنا لیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ تمام علوم و فنون جو تھے تو وہ فصیح عربی زبان میں لکھے ہوئے تھے، اور فصیح عربی زبان سے دور ہونے کی وجہ سے وہ ان علوم سے بھی دور ہو گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اور کیا غلطیاں کی؟ تو وَاسْتَعْمَلُوا اللَّهْجَاتَ ثُمَّ جَاءَ الْإِسْتِعْمَارُ وَحَارَبَ الثَّقَافَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ وَاللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ الْفَصِيحَةَ وَشَجَّعَ اللَّهْجَاتِ۔ وَاسْتَعْمَلُوا، انہوں نے استعمال کیا، یعنی عربوں نے استعمال کیا، اللہجات مطلب لہجے۔ اس کی تشریح میں آگے کر دوں گا۔ ثم مطلب پھر، جاء مطلب آیا، الاستعمار مطلب سامراجیت، فا مطلب تو، حاربہ مطلب جنگ کی، الثقافت مطلب ثقافت، اور الاسلامیت مطلب اسلامی، وا مطلب اور، اللغت مطلب زبان، اور العربیت مطلب عربی، اور الفصیحت مطلب فصیح، وا مطلب اور، شجع مطلب بڑھاوا دینا، ہمت افزائی کرنا، اور اللہجات مطلب لہجے۔ واستعملوا اللہجاتی، اللہجاتی جو ہے تو مفعول بھی بن جائے گا استعملوا فعل کا، اور انہوں نے استعمال کیا لہجوں کو۔ لہجے کسے کہتے ہیں؟ لہجات یا لہجہ کہتے ہیں جو اسٹینڈرڈ زبان سے ہٹے ہوئے جو بولیاں ہوتی ہے تو اس کو ہم لہجے کہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان جیسے کہ ہندوستان اور پاکستان کے کئی حصے میں بولی جاتی ہے، یا زیادہ تر حصے میں بولی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کتاب کی زبان ہے تو وہ ایک اسٹینڈرڈ اور ایک معیاری زبان ہے، لیکن جو لوگ عام طور پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو استعمال کرتے ہیں تو وہ بولی اسٹینڈرڈ عربک زبان سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے، تھوڑی الگ ہوتی ہے، تو اسی بولی کو ہم لہجہ کہتے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی بہت سارے لہجے ہیں، اس کو ہم انگلش میں ایکسنٹس یا ڈائلیکٹ بھی کہتے ہیں۔ جیسے انگلش کے اندر امریکن ایکسنٹ ہے، برٹش ایکسنٹ ہے، آسٹریلین یا یوروپین ایکسنٹ ہے، تو اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی بہت سارے ڈائلیکٹ یا ایکسنٹ یا لہجے ہیں۔ جیسے گلف کنٹریز ہے تو ان کا الگ ایکسنٹ ہے، عراقی الگ ہے، سوڈانی الگ ہے، مصری الگ ہے، اور پھر جو سیریا یا شام کے علاقے ہیں، سیریا، فلسطین اور لبنان، تو ان کنٹریز کے لہجے الگ ہیں۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے یعنی عربوں نے جو اسٹینڈرڈ یا معیاری عربی زبان تھی تو اس کو استعمال کرنا بند کر دیا، اور اس کے بجائے وہ لہجوں کو لوکل جو ایکسنٹ یا ڈائلیکٹ تھے تو ان کو استعمال کرنا ان لوگوں نے شروع کیا۔ ثم مطلب پھر، جاء ایک فعل ماضی ہے اور الاستعمار اس کا فاعل ہے۔ حاربہ اس نے جنگ کی، الثقافت الاسلامیہ، الثقافت موصوف اور الاسلامیت صفت، اور موصوف اور صفت مل کر بن جائیں گے حاربہ کا مفعول بھی، اور اللہجاتی یہ شجاع فعل کا مفعول بھی بن جائے گا، اور اللغت العربیۃ الفصیحہ بھی مفعول بھی ہے حاربہ کا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں ہم اس کا، اور انہوں نے لہجے استعمال کیے، پھر سامراجیت آیا تو اس نے اسلامی ثقافت سے جنگ کی اور فصیح عربی زبان سے بھی، اور لہجوں کو بڑھاوا دیا۔ یعنی اس کے بعد پھر عرب ملکوں پر جو دوسرے ممالک ہے، یعنی برٹش ہے، انگریزی سامراجیت ہے، یا پھر فرانس اور دوسرے کنٹریز ہے، تو دوسرے ممالک ہے، تو ان لوگوں نے بھی پھر اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا عرب ملکوں پر، اور ان لوگوں نے اسلامی تہذیب
سے بھی جنگ کی، یعنی جو دوسرے ممالک کے لوگ آئے تھے تو ان کو عربی زبان کے ساتھ ساتھ اسلامی تہذیب بھی پسند نہیں آئی، کیونکہ وہ سب زیادہ تر کرسچن یا عیسائی ممالک کے تھے، تو ان لوگوں نے اسلامی تہذیب کو بھی برباد کرنا شروع کر دیا، اور اسلامی تہذیب کے ساتھ ساتھ فصیح عربی زبان کو بھی ان لوگوں نے برباد کرنا شروع کر دیا اور اس سے جنگ کرنا شروع کر دیا۔ وشجعن لہجاتی، اور جو وہاں کے لوکل ڈائلیکٹ تھے یا لوکل جو لہجے تھے، ایکسنٹس تھے، تو اس کو بڑھاوا بھی دینا شروع کر دیا، جس کے وجہ سے اسلامی تہذیب کو تو نقصان پہنچا ہی پہنچا، اس کے ساتھ ساتھ فصیح عربی زبان کو بھی نقصان پہنچنا شروع ہو گیا۔ فکانت ہناک لہجۃ مصریہ و اخری مغربیہ و سوریہ ایضاً و ہکذا۔ فکانت مطلب تو تھے یا ہو گئے، ہناک مطلب وہاں پر، لہجۃ مطلب لہجہ، مصریۃ مصری، و مطلب اور، اخری مطلب دوسرا، اور مغربیہ مطلب مغربی، و مطلب اور، سوریہ مطلب شامی، ایضاً مطلب بھی، اور ہاکذا مطلب و مطلب اور، ہاکذا مطلب اس طرح۔ ترجمہ اس کا تو تھے وہاں یا تو وہاں پر بن گئے مصری لہجہ اور دوسرا مغربی اور شامی بھی اور اس طرح، یعنی وغیرہ وغیرہ۔ یعنی پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب سامراجیت نے وہاں کے لوکل لہجوں کو یا جو عوامی زبان ہے تو اس کو بڑھاوا دینا شروع کر دیا، تو اس کے وجہ سے عربی زبان میں مختلف لہجے بڑھنے لگے۔ تو مصری لہجہ ایک الگ لہجہ ہو گیا، پھر دوسرا مغربی لہجہ تھا۔ مغربی کسے کہتے ہیں؟ مراکش، تونس اور اطراف کے ممالک، یعنی یہ تمام ملک افریقہ کے ایک دم آخری میں آتے ہیں، تو اس کے وجہ سے ان کو مغربی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ عرب ملک جتنی بھی ہے تو اس کے سب سے زیادہ مغرب میں یہی ملک ہے، یعنی مراکش، تونس وغیرہ۔ تو پھر مغربی لہجہ یعنی ان ملکوں کے لہجہ الگ ہو گیا، اور شامی بھی یعنی شام اور اس کے اطراف کے جو علاقے تھے یعنی فلسطین، لبنان، تو ان لوگوں کا بھی لہجہ الگ ہو گیا، اور اس طرح وغیرہ وغیرہ، یعنی اور بھی اس طرح کے بہت سارے لہجے عربی زبان میں پنپنے لگے، بڑھنے لگے۔ وقد ادى هذا الى تفرق العرب وبعد بعضهم عن بعض، اور قد ادا مطلب پہنچا دیا، ہاذا مطلب اس نے، الا مطلب تک، تفرق مطلب الگ الگ ہونا، اور العرب مطلب عرب لوگ، وا مطلب اور، بعد مطلب دور ہونا، بعض مطلب بعض، اور ہم مطلب ان کے، ان مطلب سے، اور بعض مطلب بعض۔ ادا کا فاعل ہے ہاذا، اور الی حرف جر ہے، تفرقی مضاف اور العربی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر بن جائیں گے مجرور حرف جر الی کا، وا مطلب اور بعدی مضاف، بعضی مضاف، اور ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر بن جائیں گے بعدی مضاف کا مضاف الیہ، ان حرف جر ہے اور بعضی مجرور۔ ترجمہ ہوگا اس کا، اور اس چیز نے عربوں کو الگ الگ ہو جانے اور ان میں سے بعض کو بعض سے دور ہو جانے تک پہنچا دیا، یعنی جب ایک دوسرے کے لہجے، ایک دوسرے کی زبانیں، ان کی ایک دوسرے کی بولیاں ایک دوسرے سے الگ ہونے لگی، تو اس کی وجہ سے عربوں کے اندر بھی تفرقہ پڑنے لگا، وہ بھی ایک دوسرے سے الگ الگ ہونے لگے اور ایک دوسرے سے دور ہونے لگے، کیونکہ پہلے عربی زبان اور ان کا جو دین تھا تو وہی ان کو ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے تھا، لیکن جب دین سے بھی وہ دور ہو گئے اور ان کی زبانیں بھی ایک دوسرے سے الگ ہونے لگی، ایک دوسرے سے مختلف ہونے لگی، تو پھر وہ لوگ بھی ایک دوسرے سے الگ ہونے لگے، اور عرب قومیت کا یا عرب قوم کا جو نظریہ یا تصور تھا وہ بھی کمزور پڑنے لگا۔ تو عربی زبان سے یا اسٹینڈرڈ عربی زبان سے، معیاری عربی زبان سے اور دین سے دور ہونے کا نقصان عربوں کو یہ پہنچا کہ وہ ایک دوسرے سے دور ہونے لگے۔ اب دور ہونے کا جو نقصان کیا ہوا، تو یہاں پہ ایک مثال کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ بحیث اذا سافر العربی من بلدہ الی بلد عربی آخر وجد بعض الصعوبۃ فی الاتصال باہل ذلک البلد اذا تحدثوا بلہجاتہم۔ بحیث مطلب اس طور پر کہ، اذا مطلب اگر، سافرہ مطلب سفر کرے، العربی مطلب
عربی یا کوئی عرب. من مطلب سے، بلدی مطلب شہر یا ملک، اور ہی مطلب اس کے، الا مطلب طرف اور بلد مطلب شہر یا ملک، عربیین آخر مطلب دوسرا عرب یا عربی اور آخر مطلب دوسرا. پہلے اس جملے کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم. اس طور پر کہ اگر کوئی عرب اپنے ملک یا شہر سے دوسرے عربی ملک یا شہر کی طرف سفر کرتا. سافرہ ایک فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور العربیو اس کا فاعل ہے. من حرف جر ہے، بلدی مضاف اور ہی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر حرف جر من کا مجرور بن جائیں گے. الا حرف جر ہے، بلدن موصوف، عربیین پہلی صفت اور اراخرہ مطلب دوسری صفت. موصوف اور صفت مل کر بن جائیں گے الا حرف جر کا مجرور. آگے کا جملہ دیکھتے ہیں. وجد بعض صعوبۃ فی الاتصال باہل ذلک البلد اذا تحدثوا بلہجاتہم. وجد مطلب وہ پاتا، بعض صعوبہ مطلب بعض پریشانی، بعض مصیبت، فی مطلب میں، اور الاتصال مطلب ملاقات یا کسی سے گفتگو کرنا، کسی سے کنیکٹ ہونا یا جڑنا، یا کسی سے ہم گفتگو کرنے کے معنی بھی یہاں پہ ہم اس کو لے سکتے ہیں. بی مطلب ذریعے سے، اور اہل مطلب والے یا باشندے. ذالک مطلب وہ یا اس، اور بلدی مطلب شہر یا ملک. اذا مطلب اگر، تحدثوا وہ گفتگو کرے. بی مطلب ذریعے یا سے، لہجات مطلب لہجے، اور ہم مطلب ان کے. ترجمہ دیکھتے ہیں ہم اس کا. وہ کچھ پریشانی پاتا اس ملک کے لوگوں سے ملاقات یا جڑنے میں اگر وہ اپنے لہجے میں گفتگو کرتے. یعنی اگر کوئی عربی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف چلے جاتا تو وہاں پہ اس کو اس ملک کے لوگوں سے گفتگو کرنے میں، ان لوگوں سے کنیکٹ ہونے میں پریشانی ہوتی اگر وہ اپنی ہی لہجے میں گفتگو کرتے. یعنی دونوں کی زبانیں ایک ہی ہے، دونوں ہی عربی زبان بول رہے ہیں، لیکن چونکہ ایک دوسرے کے لہجے کو نہیں سمجھ پاتا تو اس لیے ان دونوں کے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے میں بھی پریشانی ہوتی تھی. اسی لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ عرب ملکوں کے جو لوگ ہیں تو وہ جب آپس میں ایک ہی ملک کے لوگوں سے گفتگو کریں گے وہ اپنے لوکل لہجے میں بات کرتے ہیں، لیکن جب کسی دوسرے عرب ملک کے باشندے سے بات کرتے ہیں تو پھر وہ اسٹینڈرڈ عربی زبان میں ان کو گفتگو کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر کوئی ایک ایکسنٹ میں بات کرے، دوسرا کوئی دوسرے ایکسنٹ میں دوسرے لہجے میں بات کرے تو وہ اس کی بات کو نہیں سمجھ پائے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی گلف کنٹری کا عرب ہے اور اسی سے اگر کوئی سوڈانی یا کوئی مصری اپنے لہجے میں بات کرنا شروع کرے گا تو پھر گلف کنٹری کا اس کو نہیں سمجھ پائے گا. تو یہاں پہ اسی بات کو بتایا جا رہا ہے. اسی بات کو آگے اور مزید تشریح کے ساتھ بتایا جا رہا ہے. وَلَا يَتَحَقَّقُ الْاِتِّصَالُ التَّامُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ إِلَّا إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْفَصِیحَةِ. وَلَا يَتَحَقَّقُ اور نہ ہو پاتی یا صحیح سے نہیں ہو پاتی، الاتصال ملاقات، التام مطلب مکمل، بینہ مطلب درمیان اس کے، و بینہم مطلب اس کے درمیان. یعنی مکمل ملاقات اس کے اور ان کے درمیان صحیح سے نہیں ہو پاتی. یعنی جو دو الگ الگ عرب ملکوں کے لوگ ہیں اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنے لہجے میں گفتگو کرنا چاہتے تو ان دونوں کے درمیان صحیح سے ملاقات، صحیح سے گفتگو نہیں ہو پاتی. الا اذا کان الحدیث باللغۃ العربیۃ الفصیحہ، سوائے اس کے کہ گفتگو فصیح عربی زبان کے ذریعے ہی ہو. یعنی جب دو عرب ایک دوسرے سے اپنے اپنے لہجوں میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی باتوں کو، ایک دوسرے کی گفتگو کو صحیح سے نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو اسٹینڈرڈ یا فصیح عربی زبان میں گفتگو کرنا پڑتی ہے. تو اسی بات کی طرف یہاں پہ ہم کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ دو عربوں کے درمیان بھی صحیح سے گفتگو نہیں ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی تھی، سوائے اس کے کہ وہ فصیح عربی زبان میں بات کریں، تو ان لوگوں کو فصیح عربی زبان کا استعمال کرنا پڑتا تھا. اختلف الامر اليوم،
مختلف ہو گیا معاملہ آج، یعنی آج کل جو ہے تو معاملہ اس سے مختلف ہو گیا. اب یہاں پہ ایک سچویشن کی طرف بتا جا رہا ہے کہ ابھی فی الحال عربی زبان کی کیا حالت ہے، تو اس کو ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ معاملہ آج مختلف ہو گیا ہے. فضعفت اللہجات وقویت اللغۃ العربیۃ الفصیحہ. ضعوفہ مطلب کمزور ہو گئے، اللہجات مطلب لہجے، لہجات ضعوفہ کے فاعل ہے، تو لہجے کمزور ہو گئے، یعنی جو لہجے ہیں الگ الگ ایکسنٹ تھے تو وہ اب کمزور پڑ گئے ہیں. وقویت اللغۃ العربیۃ الفصیحہ. قویت مطلب مضبوط ہو گئی، اللغۃ العربیۃ الفصیحہ یہ قویت کا فاعل ہے، اور فصیح عربی زبان مضبوط ہو گئی ہے. بسبب التعلیمی و وسائل الاتصال الحدیثتی. بی مطلب ذریعے، سبب مطلب سبب، التعلیم مطلب تعلیم، وا مطلب اور، وسائل مطلب وسائل ذرائع، اور الاتصال مطلب مواصلات یا کنیکشن، اور الحدیثہ مطلب جدید. ترجمہ اس کا تعلیم اور جدید مواصلات کے وسائل یا ذرائع کی وجہ سے. یعنی آج کل معاملہ مختلف کیوں ہو گیا ہے، کیوں لہجے کمزور پڑ گئے ہیں اور کیوں عربی زبان مضبوط ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم اس کی ایک سب سے اہم وجہ ہے. لوگوں میں تعلیم کا شوق بڑھ رہا ہے، اور جتنی بھی تعلیم ہے تو وہ فصیح اور اسٹینڈرڈ عربی زبان میں ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو جدید مواصلات کے ذرائع آ گئے ہیں، جس طرح کے ٹی وی ہے، سوشل میڈیا ہے، تو اس پر بھی یا نیوز چینلز ہے، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، تو اس کے اندر جو براڈ کاسٹ ہوتا ہے یا جتنے بھی پروگرام آتے ہیں تو وہ اسٹینڈرڈ عربک زبان میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی عربی زبان کو بہت ترقی مل رہی ہے. وَأَصْبَحَتِ الْعَرَبِيَّةُ لُغَةً عَالَمِيَّةً مَرَّةً ثَانِيَّةً كَالْإِنْجِلِيزِيَّةِ وَالْفَرَنْسِيَّةِ وَالْإِسْبَانِيَّةِ. اصبحت مطلب ہو گئی، العربیت مطلب عربی، اصبحت کا فاعل ہے العربیہ، لغتاً عالمیتاً عالمی زبان یا بین الاقوامی زبان، لغتاً موصوف ہے اور عالمیتاً صفت ہے. مرتاً ثانیتاً مطلب دوبارہ، کا حرف جر ہے، اور الانجلیزیہ معطوف علیہ واو حرف عطف، الفرنسیہ معطوف واو حرف عطف، اور الاسبانیہ یہ بھی معطوف. الانجلیزیہ مطلب انگلش، الفرنسیہ مطلب فرانسیسی یا فرینچ، اور الاسبانیہ مطلب اسپینش، یہ بھی ایک زبان کا نام ہے. تو عربی ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی زبان بن گئی ہے یا عالمی زبان بن گئی ہے، انگلش، فرینچ اور اسپینش کی طرح. یعنی جس طرح انگلش، فرینچ اور اسپینش ایک عالمی زبان ہے، تو اسی طرح عربی بھی ایک دوبارہ عالمی زبان بن گئی ہے. فہیا احدى اللغات الرسمیہ فی ہیئۃ الامم المتحدہ. ہیا مطلب وہ، احدى مطلب ایک، اور اللغات مطلب زبان، اور الرسمیہ مطلب سرکاری یا آفیشیل، فی مطلب میں، اور ہیئۃ الامم المتحدہ مطلب اقوام متحدہ. احدى ہے مضاف، اور اللغاتی موصوف، اور الرسمیہ صفت، موصوف اور صفت مل کر بن جائیں گے مضاف الی احدى کا. ترجمہ دیکھتے ہیں ہم اس کا، تو وہ اقوام متحدہ کی سرکاری یا آفیشیل زبانوں میں سے ایک ہے. یعنی عربی زبان اقوام متحدہ کی ایک سرکاری یا آفیشیل لینگویجز میں سے ایک بن گئی ہے، اور ایک زبانوں میں شمار کی جاتی ہے. یعنی اقوام متحدہ کی جتنی بھی آفیشیل لینگویجز ہے، جتنی بھی سرکاری زبان ہے، تو اس میں سے ایک عربی زبان بھی ہے. وَهِيَ اللُّغَةُ السَّادِسَةُ فِي الْعَالَمِ يَتَحَدَّثُ بِهَا أَكْثَرُ مِنْ 2000 مليون عربي وَيُؤَدِّي الْعِبَادَاتِ بِهَا أَكْثَرُ مِنْ مليار مسلم. وَهِيَ مطلب وہ، اللغت مطلب زبان، اور السادسۃ مطلب چھٹی یا سکستھ، فی مطلب میں، اور العالم مطلب دنیا. یتحدث مطلب گفتگو کرتے ہیں، بہا مطلب ذریعے، اور اکثر مطلب زیادہ، من مطلب سے، اور الفین مطلب 200، ملین مطلب ملین، اور عربی مطلب عرب لوگ. ترجمہ ہے اس کا، یہ دنیا کی چھٹی زبان ہے جس کے ذریعے 200 ملین سے زیادہ عرب لوگ گفتگو کرتے ہیں. 1 ملین مطلب 10 لاکھ. یعنی
عربی زبان دنیا کی چھٹی زبان ہے جس میں 200 سے زیادہ عرب لوگ گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا کے بہت سارے مسلمان بھی ہیں جو اس زبان کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے ذریعے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ 200 ملین سے زیادہ لوگوں کے ذریعے سمجھے جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے۔ وَيُؤَدِّي الْعِبَادَاتِ بِهَا أَكْثَرُ مِن مِلْيَارِ مُسْلِمِينَ، اور ادا کرتے ہیں، یؤدی مطلب ادا کرتے ہیں، اس کا فاعل ہے اکثر من ملیار مسلمین، اور العباداتی یہ ہے مفعول بھی یؤدی کا۔ وَيُؤَدِّي اور ادا کرتے ہیں، العبادات مطلب عبادتیں، بہا مطلب اس کے ذریعے، اکثر من ملیار مسلمین مطلب 1 بلین مسلمانوں سے زیادہ، ملیار مطلب بلین۔ ترجمہ ہے اس کا، اور اس کے ذریعے 1 ارب یا 1 بلین سے زیادہ مسلمان عبادتوں کو ادا کرتے ہیں، یعنی عربی زبان میں ہی دنیا کے تمام مسلمان جن کی تعداد 1 بلین سے بھی زیادہ ہیں، وہ روزانہ اپنی عبادتوں کو عربی زبان میں ہی ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ دنیا کی چھٹی بڑی زبانوں میں سے ایک ہے۔ تو آج کے اس سبق میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ عربی زبان کی اہمیت کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ یا کوشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں۔ ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔